نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال الله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. میرے عزیز ساتھیو، نوجوان دوستو، امت مسلمہ کی قابل صد احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، فلسطین کے حالات جیسے ہیں اور جس قدر سنگین ہیں، ان کی سنگینی ہمارے لیے مزید بڑھ جاتی ہے جب ہمیں کچھ عجیب و غریب خبریں ملتی ہیں، کچھ ان میں افواہیں ہوتی ہیں، من گھڑت باتیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ بعض اوقات ہمارے حوصلے پست کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ انہی میں سے خبر یہ چل رہی ہے کہ یہود نے ایسی 4 گائیں تلاش کر لی ہیں جو پوری کی پوری سرخ رنگ کی ہیں، کوئی داغ دھبا ان میں سفید رنگ کا یا کالے رنگ کا نہیں ہے، اور ایسی گائے جب ان کو مل جائیں گی تو یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب بیت المقدس کی تباہی، مسجد اقصیٰ کا مسمار کرنا اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا وہ بالکل قریب آ گیا ہے۔ تو یہ گائے انہوں نے امریکہ سے حاصل کر لی ہیں، اسرائیل ان کو لے آئے ہیں، اب اس کو بہت جلدی مسجد اقصیٰ کے پاس جبل زیتون پہ ان کو جلا دیں گے، اپنی رسم کے مطابق قربان کر دیں گے، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ کا انہدام اور ہیکل سلیمانی یہ کام بہت قریب ہو جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہیں، مجھ سے پوچھ بھی رہے ہیں، دوسرے علماء سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم کی ایک بات کا حوالہ بھی دے رہے ہیں، ان کی کسی ریکارڈنگ کا، ان کے کسی پیغام کا، کہ جی انہوں نے بھی کہا تھا کہ مسجد اقصیٰ تباہ کر دی جائے گی، مسمار کر دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلے میں ڈاکٹر صاحب والی بات کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم کی ایسی کوئی ریکارڈنگ، ایسی کوئی تحریر میری تلاش کے مطابق موجود نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ ایک وقت میں مسجد اقصیٰ کو مسمار کر دیا جائے گا۔ ایسا کوئی دعویٰ انہوں نے نہیں کہا۔ شاید کہیں انہوں نے امکاناً کہا ہو تو وہ بھی میرے علم میں نہیں ہے، میں نے سنا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، لیکن ایسا انہوں نے دعویٰ تو بالکل نہیں کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مسمار کر دی جائے گی۔ اور وہ کیسے دعویٰ کر سکتے تھے؟ اس بارے میں کوئی ایسی روایت ہے ہی نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہ قرآن میں ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہے۔ تو ہمارا یقین تو اللہ کے فرمان، نبی کے فرمان پہ ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ یہودیوں کی اپنی روایات ان کی ہیں، ان کی جھوٹی باتیں ان کے پیشواؤں نے ان کو سکھا رکھی ہیں، تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے کہ جس سرخ گائے مل جائے گی اسے قربان کر دیں گے تو پھر یوں ہوگا، اور پھر آپ ہیکل سلیمانی تعمیل کر لیں گے، اور پھر یہ کہ پھر وہ دجال عالمگیر بادشاہ بن کے آ کے بیٹھ جائے گا، پھر ساری دنیا پہ یہودیوں کی حکومت ہوگی۔ تو یہ تو بالکل ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث ان باتوں کی بالکل نفی کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، آپ دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ قیامت تک اللہ ان یہود بدبختوں پہ ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب کا مزہ چکھاتا رہے، جو ان کو ان کی حرکتوں کا صلہ دیتا رہے، جو ان پر اللہ کا قہر بن کے ٹوٹیں گے، ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کبھی وہ صحابہ کرام کی شکل میں تھے، کبھی وہ مجاہدین اسلام کی شکل میں تھے، اور کبھی وہ حماس کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، اور آگے چل کے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں وہی لوگ ہوں گے جو ان کا خاتمہ کریں گے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ غُلِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ان بدبختوں پر ذلت و خواری مسلط کر دی گئی ہے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی ہوں گے، دنیا کے جس خطے میں ہوں گے، جس حالت میں ہوں گے، چاہے بکھرے ہوں، چاہے مجتمع ہوں، چاہے آزاد ہوں، چاہے غلام ہوں، چاہے اپنا ملک بنا لیں، چاہے دنیا کی سب سے بڑی یہ اکانومی بن جائیں، سب سے بڑی معاشی طاقت بن جائیں، لیکن ذلت و خواری ان پہ مسلط رہے گی، وہ کبھی نہیں ان سے پیچھے ہٹے گی، وہ چپکی رہے گی ان کے ساتھ۔ تو یہ تو ہمیں ایسا لگتا ہے ان کے دعووں کی وجہ سے، ان کی ٹیپ ٹاپ کی وجہ سے، کہ جناب وہ بڑے مزے میں ہیں اور بڑے پراعتماد ہیں، اندر سے وہ انتہائی کھوکھلے ہیں۔ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے آپس کے اختلافات اتنے زیادہ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں، تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا قُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، ان کے دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ گائے والا مسئلہ خواہ مخواہ کا ڈھکوسلا ہے۔ سرخ گائے، پوری پوری سرخ گائے ہم نے اپنی زندگی میں کتنی دیکھی ہیں، درجنوں دیکھی ہوں گی،
تو ایسی گائے کوئی ایسا عجوبہ نہیں ہے کہ اس کا ملنا ناممکن ہو، اور صدیوں میں نہیں تھی، ابھی پیدا ہو گئی ہے، پہلے بھی ہوں گی، ابھی بھی ہیں، لے آئے اور لا کے ذبح کر دیں، چار کی جگہ 4000 گائے ذبح کر دیں، ہمارا کیا ہے بھائی؟ جنہوں نے 35,000 مرد عورت بچے قتل کر دیے، تو 3 4 5 10 40 50 گائے ان کے ہاتھوں کٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ مسجد اقصیٰ کو مسمار کر دیں گے اور اس کے بعد وہ ہیکل سلیمانی بنا لیں گے، اس کی نوبت انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کو فتح یاب فرما دیں گے، اور اپنی قدرت اور اپنی نصرت کا منظر اللہ تعالیٰ بہت جلد دکھائیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کم ہمت مت بننا، جو نقصان ہوا اس پر بھی مایوس نہ ہونا، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، ان کنتم مؤمنین، اگر ہم اپنے ایمان میں ثابت قدم رہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔